بسم اللہ الرحمن الرحیم نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق چشتی نظامی. ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نیا موضوع سخن لے کر کہ جس پر ہم آج زمانے کی وہ برائیاں جو دور حاضر اور اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں، بالخصوص غیبت اور اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کہ کس طرح ان کے حقوق کی ہم پاسداری کر سکتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمتوں اور برکتوں کا جو نزول ہے اسے سمیٹ بھی سکتے ہیں اور اس کے حقدار بن سکتے ہیں. کیونکہ جب اللہ کریم کی ذات نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم آپس میں صلح رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو. تم جتنا دوسروں پہ رحم کرو میں اتنا ہی تم پر بھی رحم کروں گا. تو رحم کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا، اور آپ کے رحم کی سب سے زیادہ اگر حقدار ہیں تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پڑوسیوں کا بھی حقوق آپ پر واجب ہوتے ہیں. جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اگر کسی کو دینا چاہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے محلے میں جا کے کسی غریب کو دیا جائے، تاکہ دوسرے محلے میں بھی شہرت ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب، رانا صاحب نے بہت خیرات کی ہے اور وہ بڑے دیالو ہیں. لیکن ہم اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی پڑوس میں کوئی اگر غریب رہ رہا ہو تو اسے نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا چرچا نہیں ہوتا. آج ہمارے دینے کے بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر نہ ہو. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ مساجد میں اعلان بھی کیے جائیں، اور آج کل تو فیس بک، سوشل میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج تو تصاویر بھی ساتھ بنائی جاتی ہیں. میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ تصویر دیکھی کہ ایک شخص اور بڑا زبردست قسم کا اس نے لباس بھی پہنا ہوا ہے، لباس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی شناسائی رہتی ہے، تو مجھے یہ معلوم پڑتا تھا کہ کم از کم جو اس نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا وہ کم از کم 10,000 روپے کا تھا، اور جو گھڑی اس نے پہنی تھی 15-20 ہزار کی تھی. لیکن وہ خیرات کر رہا تھا، صرف ایک صابن کی چاکی، ایک صابن کی چھوٹی سی ٹکی تھی، وہ ایک غریب کو دے رہا تھا اور ساتھ تصویر بنوا رہا تھا کہ میں خیرات کر رہا ہوں. اللہ کریم کی ذات ایسی یہ شعبدہ بازیاں جو ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائیں. ناظرین و سامعین، اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت اچھے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کروں گا. لیکن اس سے قبل ایک خوبصورت حمد یہ کل ہی میرے نظر سے گزری ہے، میرے مطالعہ سے گزری ہے، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں بھی پیش کی جائے کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. اگر محفوظ رکھنا ہو اپنے گھر کو دشمن سے، اگر محفوظ رکھنا ہو اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، کہ ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. یہ ساری بے بسی کاسا بدستی کیا تماشا ہے، یہ ساری بے بسی کاسا بدستی کیا تماشا ہے. میرا مالک اگر حصہ برابر بانٹ دیتا ہے، میرا مالک اگر حصہ برابر بانٹ دیتا ہے. وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنہ لب مارا، وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنہ لب مارا، سنا ہے حشر میں وہ آب کو سر بانٹ دیتا ہے، سنا ہے حشر میں وہ آب کو سر بانٹ دیتا ہے. مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ میں تعارف کی طرف چلتا ہوں کہ آج 8ویں رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. میری مراد ہیں جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا احسان اللہ قادری صاحب. میں آپ کو حضور دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر تشریف لائے. انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت مورگا کی خوبصورت سرزمین سے تعلق رکھنے والے ثنا خان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مداح جناب کاشف بشیر چشتی صاحب، آپ بھی میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. حضور میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو جنہیں ناظرین و سامعین، آپ نے مہمانان گرامی کا تعارف سنا.
پہلے بھی آپ ہماری سکرین پر ان کی جلوہ افروزی کو دیکھ چکے ہیں، آپ ان کی زیارت کر چکے ہیں۔ ہماری سکرین سے ہمیشہ ہی ایک خوبصورت پیغام آپ کی طرف جایا کرتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سننے والے جو حضرات ہیں ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی اگر بات اتر گئی تو ہمارے لیے وہ تو آخرت بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں دین کے ساتھ وابستہ جو ہم مفاد رکھتے ہیں ان سے محفوظ فرمائیں۔ دین کے ساتھ کوئی مفاد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بے لوث دین کی خدمت کرنی چاہیے، جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ائمہ کرام اور اہل بیت اطہار نے دین کی خدمت کی ہے، اور بالخصوص اولیاء کاملین نے جو بر صغیر کے اندر جھنڈے گاڑے ہیں دین کی خدمت کے حوالے سے، ان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارا نام تو مٹ جائے گا لیکن وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا نام کبھی نہیں مٹے گا قیامت تک، جب تک خدا باقی ہے ان کا ذکر باقی ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب کاشف بشیر چشتی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہوئے ہماری اس نشریات کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ تیرا بوا جو بھول جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگو رل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگو رل جاندے نے، صدقے تیرے نام دے مولا، صدقے تیرے نام دے مولا، بند جندرے بھی او کھل جاندے نے، بند جندرے بھی او کھل جاندے نے، ککھاں وانگو رل جاندے نے، صدقے تیرے نام دے مولا، صدقے تیرے نام دے مولا، بند جندرے بھی کھل جاندے نے، بند جندرے بھی کھل جاندے نے، بند جندرے بھی کھل جاندے نے۔ بہت ہی خوبصورت شعر، جنہ دے من وچ میں آ جاویں، جنہ دے من وچ میں آ جاویں، ڈگ انہاں دے وہ مل جاندے نے، ڈگ انہاں دے وہ مل جاندے نے، ڈگ انہاں دے وہ مل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگو رل جاندے نے، اور نجم چے اللہ اللہ کریم، نجم چے اللہ اللہ کریم، سنگ دلاں دے او تل جاندے نے، سنگ دلاں دے او تل جاندے نے، سنگ دلاں دے او تل جاندے نے، تیرا بوا جو بھول جاندے نے، ککھاں وانگو رل جاندے نے، تیرا
कखा वांगू रुल जांदे ने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन व सामीन, बड़े खूबसूरत अंदाज में काशिफ बशीर चिश्ती साहब हमद बारी ताला से हमारी नशरियात का आगाज़ फरमा रहे थे। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं 8वीं अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान, जो कि निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल पर आज जो शख्सियात हमारे साथ इस नशरियात का हिस्सा बनी है, उनका तारफ़ पहले भी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो अब मैं चलता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक क़ादरी साहब की तरफ, उनसे हम सवाल करते हैं आज के मौज़ू सुखन के हवाले से कि झूठ, ग़ीबत और हमारे मुआशरे के जो बिलखुसूस जो हमसाये के हकूक़ हैं, उसके हवाले से आप अपने ख़यालात व अफ़कार का इजहार फरमाएंगे। जी हुज़ूर, सबसे पहले तो मैं आपको फिर एक दफ़ा खुश आमदीद करता हूँ और आपका इंतहाई ममनून मशकूर, अपने कीमती वक्त में से आप वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। तो हुज़ूर, दौरे हाज़िर में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हर तरफ आपको झूठे शख्स की अगर देखें तो उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा नज़र आती है, उसे बड़ी तज़ीम के साथ लोग उसके सामने पेश भी आते हैं। हालांकि यानी कि बुराई को बुराई समझने का जो कंसेप्ट है वो भी हमारे मुआशरे में अब ख़त्म हो चुका है। हम बुरे को बुरा कहना छोड़ चुके हैं, इसी वजह से फिर बुरों की तादाद बढ़ रही है और अच्छे लोग जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन जा रहे हैं और वो अपने आप को मैं ये समझता हूँ कि अंडरग्राउंड करते जा रहे हैं कि बस हम इस मुआशरे से दूर होते जाएँ तो उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि मुआशरे के बारे में तो ये भी बात सुनने को मिलती है कि ये खारदार झाड़ियों की तरह है, बस इसमें से तुमने गुजरना जरूर है लेकिन अपने दामन को बचा के गुजरना है। हुज़ूर, इस मौज़ू सुखन पर अपने ख़यालात व अफ़कार का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वस्सलातु लिनबिय्यिहि, अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। बाद अज़ हम्द व सना, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले निज़ामी मोटिवेशनल चैनल और इनके जुमला कारकुनान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जज़ाकल्लाह कि आपने मुझ गुनहगार को मदऊ किया और मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयाँ जैसे कि झूठ है, ग़ीबत है और बिलखसूस हमसाये के हकूक़ के हवाले से बात करने का मौका आपने अता फरमाया। माशाल्लाह, आपने जो मुझे मौज़ू सुखन दिया है, जिस मौज़ू पे मुझे बात करने का आपने मौका अता किया है, वो इस वक्त माशरे की एक अहम ज़रूरत है। बेशक याद रखें कि झूठ एक ऐसी बीमारी है और एक ऐसी लन्नत है जिससे पूरे का पूरा मुआशरा जो है ये तबाह बर्बाद हो जाता है। बेशक, और अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ झूठ बोलने वाले शख्स के बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाहु अकबर। झूठे शख्स पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन आज हम इसको कुछ, अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोल के हम फख्र महसूस करते हैं। जी जी, इसी तरह है। बेशक, ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो चीज़ जो रब को नागवार है, जो रब को नापसंदीदा है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा है, आज हम वो काम करके फख्र महसूस करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम बड़े जनाबे वाला मुसलमान और बड़े आशिक हैं। और यही हमारी नाकामी भी है। और सबसे बड़ी हमारी नाकामी यही है कि हम बुरा काम करके उस पर डट जाते हैं। शैतान ने भी यही किया था। सुने एक बहुत प्यारी बात। जी बिस्मिल्लाह। यकीनन आप सामीन का सुन के तो दिल खुश हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मदीने वाले आका पर।
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں جی لیکن مجھ میں کچھ عیب ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں اور میں زنا بھی کرتا ہوں۔ اب سارے یک دم میں یہ چھوڑ نہیں سکتا، جی جی سارے یک دم چھوڑ نہیں سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کا غلام بن جاؤں۔ اللہ 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 اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتے، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ ایک بیماری کو چھوڑ سکتے ہو، ایک بات چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات ماننے کو تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں وعدہ کرتا ہوں میں ویسا کام نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آج تو ہمارا کاروبار چلتا ہے، اگر ہم کسی کو چیز بھی دیتے ہیں تو گندی سائڈ ہوتی ہے وہ ہم اس کو نیچے رکھ کے اور اچھی خوبصورت سائڈ کو اوپر کی طرف رکھ کے ہم گاہک کو چیز تو قسم اٹھا کے دے دیتے ہیں، وہی ترکڑی میں جناب والا وہ فروٹ رکھ کر وہی چیزیں رکھ کر تول کے دے دیتے ہیں، جب وہ گھر جا کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار نیچے سے یہ چیز گندی ہے۔ حضرت یہاں پر قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، پچھلے دنوں تقریباً 2-3 دن پہلے، یہ رمضان المبارک کی بات ہے، میرے خیال میں 2 رمضان المبارک کی بات ہے کہ میں رات کو آسم کریم نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت ہمارے ایک ثنا خان ہیں، ہمارے علاقہ کے بڑی عظیم شخصیت ہیں، اللہ کریم ذات ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہیں، پہلے وہ کورونا کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی ان کی افواہ چل رہی تھی، اس کے بعد پھر وہ ٹائیفائڈ کے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو وہ پھر ان کا پازیٹیو آ گیا، تو عیادت کے لیے میں گیا تو میں کھنا پل آپ کو پتہ ہے یہ فروٹ کے اور پھل کے حوالے سے یہ جو منڈی اچھی سمجھی جاتی ہے، تو میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا یار اس طرح کرو کہ مطلب 1 کلو سیب اور درجن کیلے جو ہے نا وہ بس ڈال دو اچھے سے۔ میں نے صرف اس سے ریٹ پوچھا اور پوچھ کے میں نے کہا ڈال کے دے دو، میں کسی گھر مہمان جا رہا ہوں اور لے کے جا رہا ہوں نا، تو اس نے ڈال کے دے دیے۔ تو جب ڈال کے دیے تو کیمرہ مین ہے جی ہمارے عزیر نظامی صاحب، تو وہ بھی ساتھ ہی تھے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ چیک کر لیں۔ میں نے کہا یار ابھی اس نے ڈال کے دیے، ہم نے تو پیسوں پہ بھی بحث نہیں کی ہے، ڈالے تب بندہ کوئی خراب چیز یا تب کوئی تھوڑی سی اس میں چکر کرے کہ میں نے اس سے بارگیننگ کی ہو، کہ اس نے کہا جی کہ 200 روپے کلو سیب ہے تو میں نے کہا نہیں میں تجھے 130 روپے دوں گا، اس نے جتنے کہے میں نے اتنے دے دیے، تو چیز تو پھر وہ صاف ہی ڈالے گا۔ کہتے نہیں ایک دفعہ چیک کرنے دیں، چیک کیے تو اس میں 2 سے 3 جو پیس تھے وہ اتنے خراب تھے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، کہ آدھا کاٹ کے اسے پھینک دینے کی ضرورت تھی، باقی پھر آدھا ہی پیچھے بچتا تھا۔ تو پھر جب وہ نکال کے ہم نے اسے دیے تو پھر میں نے ایک جملہ اس سے کہا، میں نے کہ جب پیسوں پہ میں نے بات نہیں کی تھی تو کم از کم آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہتا ہے معذرت جناب میں بس ایسے ہی ہو گیا تو ویسے ہی ہو گیا، یعنی کہ اس معاشرے کا یہ دستور بن چکا ہے جی بالکل اسی کہ طرح جو اچھا بندہ ہے اس کے ساتھ بھی برائی کرنی ہے تو برے کے ساتھ تو ویسے بھی برا کیا جاتا ہے، بالکل، تو پھر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ جی حضور اس پر آگے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ برائی کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ مثال جیسے آپ نے بات کی ہے، میں معذرت سے بات کرتا ہوں، اگر اس دکاندار نے آپ کو وہ چیز دی ہے تو وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا، کہے گا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، غلطی سے آ گئے، غلطی سے آگے۔ جی حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان لوگوں نے ریڑیوں کے اوپر چیزوں کو لگا کے رکھا ہوتا ہے، انہیں سجا پتا کے، ہوتا ہاں ہے بالکل، کہ فلاں چیز جو ہے نا یہ چیز گندی ہے، اس کی سائڈ اس کو اپنی طرف کیا جائے تاکہ گاہک کو اچھی سائڈ نظر آنی چاہیے۔ لیکن افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے تمام سامعین سے یہ کہوں گا، اگر کوئی دکاندار ہے، جی اگر کسی طرح کا کوئی کاروبار کرنے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ اللہ اکبر، آپ کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قسم سے دل باغ باغ ہوتا ہے، بے شک، لیکن افسوس کہ ہم پڑھتے گلا نہیں ہیں۔ جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے۔ آج ہم اغیار پہ بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا فلاں غیر مسلم ہیں اور وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، وہ جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، وہ جناب والا کیا فراڈ کرتے ہیں، نہیں، وہ کرتے ہوں گے، انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ جی ہم نے جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے حد مقرر ہو گئی ہے، جی اس کے لیے حد مقرر ہو گئی ہے کہ اس حد سے آگے آپ نے نہیں جانا، بے شک، بے جھوٹ شک، آپ نے نہیں بولنا، غیبت آپ نے نہیں کرنی، حسد آپ نے نہیں کرنا، ہمسائے کے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے،
حقوق اللہ حقوق العباد کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بے شک، اگر بے یہ شک، بے کام شک. بندہ نہ کرے اور بندہ یہ کہے کہ میں جناب والا مسلمان ہوں، تو میرا سوال میں کہتا ہوں وہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ ایک اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ المسلم جی من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ 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 اللہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. واہ 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 واہ. ہم سوچیں کیا ہمارے ہاتھ اور ہماری یعنی کہ زبان ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے، میرے پاک نبی کا یہ بالکل- کسوٹی ہے بالکل کلیئر. کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنے گلبان میں جھانک سکتا ہے کہ آیا میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں یا جی نہیں. بالکل. جی بسم اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل کلیئر فرمان ہے. آپ نے واہ بتا واہ دیا واہ کہ واہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے تو میں- مسلمان محفوظ محفوظ رہیں. رہیں. تو اب دیکھ لیجئے، ہم میرے سمیت ہر بندے کو محاسبہ اپنا کرنا چاہیے. جی بے شک کرنا چاہیے. آج بے دن شک. کو ہم نے روزہ رکھا، 8 رمضان المبارک ہے، جی. ہم نے دن کو روزہ رکھا جی. اور ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہے. جی تو افطاری سے قبل ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے اس بات کا محاسبہ کریں کہ کیا آج دن کو ہم نے کتنے ہمارے ہاتھوں سے کتنے بندے محفوظ رہے، کتنے کو ہم نے تکلیف دی ہے. اللہ 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 اللہ. ہماری زبان سے کتنے بندے محفوظ رہے، کتنوں کو ہم نے تکلیف دی ہے. ذرا 1 منٹ کے لیے دعا سے قبل آپ ذرا ہر بندہ 1 اپنا منٹ کے لیے محاسبہ اپنا کرے. اپنا محاسبہ کر لے اور پھر خود بخود کیمرہ سامنے آ جائے گا. بے شک بے سب شک. کچھ سامنے آ جائے گا. بندہ کہے گا میں نے یار کیا کیا ہے. تو میں بات کر رہا تھا جھوٹ کے حوالے سے جی جی. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں یہ عیب پائے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میں جناب والا زنا بھی کرتا ہوں اور میں شراب بھی پیتا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اب شراب تو اسلام میں منع ہے، بے شک منع ہے. زنا اسلام میں منع ہے، بے شک چوری اسلام میں منع ہے، بے شک جھوٹ اسلام میں منع ہے. بے شک. دیکھیے نبی پاک کا درس، سبحان اللہ، قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. آپ نے فرمایا کہ ایک بات کی مجھے آپ کیا کہتے ہیں وعدہ دیتے ہو کہ ایک کام آپ نہیں کرو گے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں. فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی بیماریاں تم سے خود بخود یہ دور ہو جائیں گی. اس شخص نے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے واپس گھر کی طرف لوٹا تو اس نے زنا کا ارادہ کیا کہ زنا کرتے ہیں. لیکن جب زنا کرنے لگا تو کہنے لگا کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو آقا مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے زنا کیا؟ تو میں نے جھوٹ بولنے کا تو میں عہد نے کیا یہ کہ میں نہیں وعدہ بولوں کیا گا. آقا کریم سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہائے 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 ہائے. قربان قربان. افسوس کہ آج وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے ہم پہ نازل نبی پاک پہ نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے. اللہ افسوس رمضان شریف کا مہینہ ہے پھر بھی ہمارے گھروں میں قرآن پاک پہ کتنی ڈسٹ پڑی ہوگی اور ہم ڈرامے کو اور فلم کو جناب والا ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. ذرا جملہ سنیے. اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو نبی پاک سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک بات کی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وہ کیا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر آقا نے پوچھ لیا تم نے جھوٹ بولا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تم نے زنا کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. اس نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آقا کریم سے وعدہ کر لیا ہے. واہ واہ واہ. اس نے رات کا وقت ہوا تو اس کے ذہن میں آیا کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں اور چوری کرتے ہیں. جب وہ مقرر جگہ پہ پہنچا جہاں کا اس نے ذہن بنایا تھا، جب وہاں پہ پہنچا تو دل میں خیال آیا چوری تو کر لوں گا، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تم نے چوری کی ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. کیا جواب دوں گا نبی پاک کو؟ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، میرا یہ پیغام ہے کہ اس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ میں منہ دکھانے کے لیے اس نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا، اس نے چوری کا ارادہ ترک کر دیا. جب شراب کی باری آئی اس نے شراب نوشی کو ترک کر دیا. واہ 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 واہ. بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا.
اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتا کیا تم نے زنا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کام بتایا اس پہ عمل کرنے سے اللہ نے مجھے ان سارے عیبوں سے پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے معزز سامعین، رمضان شریف کا بابرکت، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں اتنا بابرکت مہینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، میں ایک بات ویسے ضمن جی بسم اللہ بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے یا مجھ سے کوئی بہتر ہوگا کہ تو رب مجھ سے کلام کرتا ہے، میں تیرا بندہ تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو میں یہ شرف عطا فرماؤں گا، ان کو میں ایک ایسا مہینہ عطا فرماؤں گا، اور اس مہینے میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، میں ان کو وہ عطا فرماؤں گا جب وہ اس مہینے کا ادب و احترام کریں گے، روزے رکھیں گے، افطاری کا وقت ہوگا۔ روزے دار میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جب افطاری کا وقت ہوگا وہ بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے گا، موسیٰ میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں جب ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ مومن افطاری کے وقت میری بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے گا، میں رب ذوالجلال سارے پر حجابات کو ہٹا کر اس کی بدعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما لوں۔ واہ 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 واہ۔ تو میں اپنے تمام معزز سامعین سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ آپ اپنے لیے دعا کریں، مجھ گناہگار کو بھی، میرے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو دوسری بات آپ نے کہی کہ غیبت، جی غیبت کے حوالے سے، جھوٹ سے اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے غیبت کا، غیبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ نے کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت ہے، وہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن وہ ہمسائے کا خیال نہیں رکھتی، ہمسائے کو وہ تکلیف دیتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا آپ کا عنوان مجھے بہت پیارا لگا، جھوٹ، غیبت، ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بہت پیاری بات آپ نے کی ہے۔ یاد رکھیں کہ میں کیا کہتے ہیں غیبت پہ بھی بات کرتا ہوں، تھوڑی سی پہلے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بات کر کے تو پھر اس پہ طرف آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہے، جی، لیکن اگر وہ ہمسائے کا خیال نہیں رکھتی، ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ عورت جہنمی ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا حضور، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا جو میرے ذہن میں بھی آیا کہ ہمارے ناظرین و سامعین میں بھی کافی حضرات ہیں جو اس بات سے واقف نہیں ہوں گے، اور ہم خود بھی کافی عرصے کے بعد اس بات سے واقف ہوئے کہ جو لفظ غیبت ہے، ناظرین و سامعین، ہم کہتے ہیں کہ کسی کی پشت پر بیٹھ کر، وہ بندہ وہاں پر موجود نہ ہو، 2-3 لوگ بیٹھے ہوں، اس کا ذکر شروع کریں، اور اس کے اندر پائی جانے والی جو اس کی بیماریاں ہیں یا اس کے جو برائیاں ہیں وہ ان کو ہم آشکار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، تو پھر ہم یہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اس کے بارے میں بات کی ہے تو یہ تو عیب اس میں موجود ہیں۔ تو غیبت کہتے اسی کو ہیں کہ اگر اس میں عیب موجود ہو اور اس عیب کو بعد میں اس کی پشت کے پیچھے بیان کیا جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہ ہو، اس میں وہ عیب موجود نہ ہو اور اس کا اگر آپ ذکر کریں تو ناظرین و سامعین اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔
آپ جس بات کو تشبیہ غیبت سے دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو وہ بہتان ہے جی تو وہ تو بہتان ہوتا ہے، اسے بہتان کہتے ہیں۔ غیبت اسی کا مطلب ہے کہ اس میں جو برائی ہو اس کا ذکر کیا جائے۔ بچا کریں ان چیزوں سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو سچ بول رہے ہیں، حضور اسی طرح ہوتا ہے جی بالکل، کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں جی۔ جی بالکل، آپ نے کیا کہتے ہیں غیبت کے حوالے سے بات کی تو میں پہلے اسی کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ اکبر اگر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر اگر کوئی بیماری ہے، کوئی برائی ہے تو وہ غیبت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ زنا سے بھی بدتر جو برائی ہے وہ غیبت ہے۔ بے شک حضرت بے شک۔ ایک شخص نے زنا کیا، میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، اللہ توبہ استغفار، یہ کوئی کیا کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ بندہ برائی کر کے بعد میں توبہ استغفار کر، یہ ذہن ہو کہ میں برا کام کروں گا اور اس کے بعد توبہ کر لوں گا تو اللہ معاف فرما دے گا، شاید توبہ کی توفیق ہی نہ ملے حضرت۔ شاید توبہ کی توفیق بندہ نہ گناہ کر لے جی، اور نیت یہ ہو کہ گناہ کروں گا توبہ کروں گا، توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، پھر کیا بنے گا؟ تو گناہ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جی بسم اللہ۔ ایک شخص نے اگر زنا کیا، جی اگر اس کو رب نے توفیق عطا فرما دی، اس نے توبہ کر لی، اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، واہ 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 واہ، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، جی 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 جی، اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معاف نہیں فرمائے گا۔ واہ 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 واہ، یعنی کہ اس میں بھی حقوق العباد آ رہے ہیں حضرت۔ بار دیکھیں جی موضوع دونوں کس طرح ٹچ کر رہے ہیں، جھوٹ، غیبت اور پڑوسیوں کے حقوق، یعنی کہ حقوق العباد بھی ساتھ جڑ گئے ہیں۔ حقوق العباد میں یہ بات ہے نا، واہ 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 بات ہے حقوق العباد کے حوالے بے شک بے شک بے شک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جی کہ غیبت سے بچا کرو، غیبت سے بچا کرو، اس لیے کہ غیبت جو ہے یہ تمہارے گناہ، یہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ غیبت کے سب سے تین بڑے نقصانات ہیں۔ وہ کیا؟ جو بندہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے جی جی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی جی سبحان جو اللہ، بندہ سبحان غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جی، اور اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ رب العالمین کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التجا ہے، مالک الملک ہمیں ان قباحات سے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، آپ نے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بات کی۔ جی، ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے ضرور یہ ہے کہ ابھی جو غیبت کا آپ نے ٹاپک شروع کیا، اس پر ذرا تھوڑی سی مزید روشنی اپنے خیالات و افکار کے حوالے سے ضرور ڈالیے گا۔ اس موضوع سخنی بڑا دلچسپ ہے جی، اور دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی جو گفتگو کا تسلسل ہے اس کو یہاں سے کاٹا جائے، تو مزید 2-4 منٹ تک اس کے بارے میں غیبت کے حوالے سے گفتگو کریے۔ اس کے بعد ہم پھر کاشف بشیر چشتی صاحب موجود ہیں، ان کی آواز میں خوبصورت نعت سنیں گے، اور نعت کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ ہم ہمسائے کے حقوق پہ الگ ایک سیگمنٹ 10-15 منٹ اس پہ ہم پھر طویل گفتگو کریں گے۔ جی حضور ذرا اپنے خیالات و افکار کے اظہار۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر جو کام ہے وہ غیبت ہے، غیبت ہے، بے شک بے شک۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے، جی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب جنت اور دوزخ کا معائنہ کیا جی، تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا یہ پیغام اس کو اپنے گھر تک پہنچائیں۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں خواتین کی کثرت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا جبرائیل امین آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں میں 2 عیب پائے جاتے ہیں، جی، ایک تو یہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، جی، اور دوسرا یہ غیبت کرتی ہیں۔ اللہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اس دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी कि इतना बड़ा ऐब है, اتنا بڑا یہ عیب ہے. बस यही दुआ है कि फिर अल्लाह की ज़ात जो है इस झूठ और गिबत इन ऐबों से हमें महफूज फरमाए. और रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दस है, इस पर इंशाल्लाह हम खूबसूरत टॉपिक के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं. इंशाल्लाह मज़ीद आगे हमसायों के हुकूक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे. नाज़रीन व सामीन, जनाब हुज़ूर क़िबला एहसानुल्लाह क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख़यालात व अफ़कार का इज़हार फरमा रहे थे कि झूठ और गिबत की जो बीमारी है उससे किस तरह बचा जा सकता है, और अल्लाह करीम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं और किस तरह दर्दनाक अज़ाब में इंसान मुब्तला होता है. इस पर बड़े ख़यालात अच्छे ख़यालात व अफ़कार का इज़हार फरमा रहे थे. नाज़रीन व सामीन, आप चलते हैं जनाब काशिफ बशीर चिश्ती साहब की तरफ, जो बड़ी खूबसूरत सनखान हैं, मुर्गा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं. उनकी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सुनते हैं. तो आइए नात रसूल मकबूल समात कीजिए, उसके बाद दोबारा फिर हमसाये के हकूक़ पर गुफ्तगू करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला एहसानुल्लाह क़ादरी साहब की खिदमत में हाजिर होंगे. जिथे मदनी दा डेरा जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चले चलिए जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चले चलिए इथे कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चले चलिए जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चले चलिए असा जाना मदीने नो असा जाना मदीने नो मिलना अरे भी नगीने असा जाना मदीने नो असा जाना मदीने नो मिलना अरे भी नगीने नो होया शौक वडेरा होया शौक वडेरा नी जिंदड़िए चले चलिए जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चले चलिए. बहुत ही खूबसूरत शेर. बिस्मिल्लाह. सोना दर्द बंडावेगा सोना सोना दर्द बंडावेगा सानू गले नाल लावेगा सोना दर्द बंडावेगा सोना दर्द बंडावेगा सानू गले नाल लावेगा पावे सफर लमेरा पावे सफर लमेरा नी जिंदड़िए चले चलिए जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चले चलिए. और बूटाया से दाखिल जावे बूटा आसे दाखिल जावे सानू ढोलड़ मिल जावे बूटाया से दाखिल जावे बूटा
زندگی چل چلیے جتے مدنی دا ڈیرا نی زندگی چل چلیے اتنے کوئی نہ تیرا نی زندگی چل چلیے جتے مدنی دا ڈیرا نی زندگی چل چلیے بوٹایا سے داخل جاوے بوٹا آسے داخل جاوے سانو ڈھولڑ مل جاوے تیرے باجے دھنیرا تیرے باجے دھنیرا نی زندگی چل چلیے جتے مدنی دا ڈیرا نی زندگی چل چلیے اتنے کوئی نہ تیرا نی زندگی چل چلیے بسم اللہ ضرور پیش فرمائیں کا پیش کروں جی بسم اللہ میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا ناصر یہ سارا فیض ہے آلے رسول کا ناصر یہ سارا فیض ہے آلے رسول کا کہ چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا چھوٹا سا نام بھی بڑے ناموں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی بڑے خوبصورت انداز میں جناب کاشف بشیر چشتی صاحب پہلے نعت رسول مقبول بات میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت بھی پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم کے ذات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اور نظامی موٹیویشنل کی پوری ٹیم ان کا انتہائی ممنون مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اس کو چار چاند لگایا. اللہ کریم کی ذات ان کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. ناظرین و سامعین ہم گفتگو کر رہے تھے, آج ہمارا موضوع سخن تھا, ہم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بھی گفتگو کرنی تھی. 8 رمضان المبارک کی خوبصورت رساتیں ہیں اور افطار کا وقت بھی قریب ہے. تمام احباب اس سلسلے میں ابھی مصروف ہوں گے کہ افطاری کا جو دسترخوان ہے اسے بچھایا جائے. تو حضرت صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے اور بارہا میں اپنے چینل پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ کریم کی ذات بہت ہی نزدیک آ کر ایک مرد مومن کی گفتگو کو سنتے ہیں, اس کی دعا کو سنتے ہیں, تو اس وقت
تھوڑا سا وقت نکال کر ہمیں ضرور یاد کیجیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ کریم کے ساتھ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. آئیے حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں دین کیا درس دیتا ہے, اور بالخصوص رمضان المبارک میں ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کون سا طریقہ روا رکھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے میں بات کر رہا تھا اور درمیان میں بھائی نے ہدیہ نعت پیش کیا, بہت خوبصورت نعت پڑھی انہوں نے, مولا علی کی منقبت بھی بہت خوبصورت پیش کی ہے. عمر بھائی, جہاں تک تعلق ہے پڑوسیوں کا, جی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے جب پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بتایا تو مجھے ڈر لگ گیا کہ شاید کہیں پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے. اللہ 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 اللہ, ہمسائے کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسی کے. میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے, میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق اللہ جتنے بھی ہیں ان کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے. جی, ان کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں جن میں پڑوسی کے حقوق آتے ہیں, بالخصوص حقوق العباد تو سب ہی شامل ہیں, لیکن بالخصوص میں پڑوسی کی بات کرتا ہوں کہ ایک عورت جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دن بھر کا روزہ بھی رکھتی ہے اور رات کو نماز بھی ادا کرتی ہے, قیام بھی کرتی ہے, لیکن اس میں ایک عیب یہ پایا جاتا ہے کہ یہ پڑوسی کو ایذا دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک بے شک حضرت, بے شک. جب ایک شخص جتنا متقی ہو, پرہیزگار ہو, اگر اس کو حقوق العباد کا خیال نہیں ہے, اگر وہ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا ہے, تو یاد رکھیں کہ اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. بالخصوص رمضان المبارک میں بھی ہمیں رمضان شریف میں بات کرتا ہوں, علم کا بھی درس دیا جاتا ہے, محبت کا درس دیا جاتا ہے. ناظرین و سامعین, ہماری گفتگو کے دوران ہماری اس نشریات کی زینت بنے ہیں یہ بھی خطہ پٹھوار کے عظیم ثنا خان بلبل چمنستان رسالت جناب محمد عامر چشتی صاحب. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. چند ہی لمحات میں حضرت کی گفتگو کے بعد ان سے بھی ایک خوبصورت کلام سماعت فرمائیں گے. جی حضور, آپ اپنے خلاف افکار کا اظہار فرما رہے ہیں. یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص وہ نیک اعمال کرنے والا ہو, اگر وہ جناب نماز کا پابند ہو, روزے کا پابند ہو, زکوٰۃ کا پابند ہو, لیکن اگر وہ پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. میں آج کی خوبصورت نشست کے حوالے سے سامعین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر پڑوسی کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ کی زمین سے اس کے گھر تک راستہ جاتا ہے تو خدا را پڑوسی کے راستے کو کبھی تنگ نہ کرنا. اللہ 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 اللہ. پڑوسی کے راستے کو کبھی تنگ نہ کرنا. بند نہیں, میں تنگ کی بات کر رہا ہوں کہ پڑوسی کے راستے کو کبھی تنگ بھی نہ کرنا. مثال کے طور پر اگر 6 فٹ کی گلی ہے, آپ اس کو بڑھا کے 8 فٹ کر دیں تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے. اگر وہ گاڑی لے کے جانا چاہتا ہے وہ تب بھی آسانی سے گزر جائے, لیکن اس گلی جو 6 فٹ کی ہے اس کو 4 فٹ کا یا 2 فٹ کو نہ کر دینا. اللہ اللہ. سنیے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جسے پاک کا مفہوم ہے. پڑوسی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں گوشت لاتے ہو, بچوں کے لیے گھر میں گوشت لاتے ہو, اس میں پانی زیادہ ڈال دو, شوربہ زیادہ بنا لو, اور اس میں سے ایک پلیٹ پڑوسی کے گھر بھی بھیج دی جائے. اللہ 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 اللہ. کس طرح, مطلب کس خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. دیکھ لیجئے کہ اس میں سے ایک پلیٹ پڑوسی کے گھر بھی بھیج دی جائے تاکہ اس کے بچے یہ نہ کہیں کہ آج انہوں نے گوشت کھایا تو ہمارے گھر میں آلو پکے ہوئے ہیں, ان کی دل آزاری نہ ہو جائے. کتنی پیاری بات ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹینا, ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہنا. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. ایک بندے دا کیا جملہ ہے, دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہنا.
ہم اپنے لیے افطاری کا بہت وسیع انتظام کرتے ہیں حضور، جو ہماری جہاں تک بساط ہے، جہاں تک ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جناب والا دنیا کی ہر شے کھائیں، روزہ ہو یا نہ ہو، اہتمام ہم لازمی کرتے ہیں۔ واہ واہ، ہم افطاری دن بھر کا اگر روزہ بالفرض کوئی شخص نہیں بھی رکھتا، جب افطاری کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے ہم کافر تو نہیں ہے نا، افطاری کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں گے نا۔ تو میں تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مقدس میں جب اپنے لیے افطاری کا بندوبست کریں، خدا را ایک خوبصورت پلیٹ بنا کر اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دی جائے، شاید ان کے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا ہوگا، لیکن آپ کا جو آپ تحفہ بھیجیں گے شاید اس کا دل خوش ہو جائے کہ ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال رکھا ہے، اور اس کی وجہ منہ سے کوئی دعا نکل جائے اور اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو بھی شرف قبولیت عطا فرما لے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یاد رکھیں کہ پڑوسی کے راستے کو کبھی تنگ مت کریں جی۔ پڑوسی کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کا جو پانی ہے جی، یعنی چھت کا جو پرنالا ہوتا ہے جی جی، اس کو پڑوسی کے صحن کی طرف مت کیجیے۔ اللہ 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 اللہ، آج تو ہم لوگ ہم تنگ نظر لوگ ہیں، بے شک حضرت، بے شک ہم تنگ نظر لوگ ہیں، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے ہے، اور وہ خوشی سے کرتے ہیں، اور وہ کام ہم خوشی سے کرتے ہیں، اور شوق سے پھر کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں ہم اس بات کا چرچا بھی کرتے ہیں کہ اب دیکھا میں نے فلاں کو بہت ٹائٹ کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ دنیا صرف 2 دن کی ہے، صرف 2 دن کی ہے۔ حضرت بڑے بڑے متکبر بادشاہ لوگ، بڑے بڑے متکبر جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر نام باقی رہتا ہے نا تو نام ان کا رہتا ہے جو مدینے والے آقا سے یاری لگا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں موضوع تو نہیں ہے لیکن میں اگر یہ بات نہ کروں، جو جملہ جی بسم اللہ، ارشاد فرمائیں حضور، ارشاد تو فرمائیں۔ یقیناً افطاری کا وقت ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، ضروری ہے، سبق ہے، زیادتی بھی ہے، سبق ہے حضور کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور تعلق جی، جس طرح محبت عقیدت کا ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا، جی جی جی، بے کہ شک ائمہ کرام، امام احمد بن حنبل، امام جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے تذکرے پڑھے، ائمہ اہل بیت کے تذکرے ہم نے پڑھے، صحابہ کرام کے کتنے یعنی ظلم ان لوگوں پہ ہوئے، اللہ، حضرت بلال حبشی پہ کتنے ظلم کفار نے کیے، بے شک بے شک، حضرت عمار بن یاسر، ایسے حضرات، واہ 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 واہ، کتنی تکلیفات، بہت اللہ توبہ۔ لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے جن لوگوں نے عشق مصطفیٰ کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے پیش، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ ڈنڈی ہوگی جی، عقیدے کے ساتھ ڈنڈی ہے حضرت، بے شک بے شک، بات یہ کہ یہ زیادتی ہے، بے شک۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمیں میدان میں آ کر عشق مصطفیٰ اور ہمیں جینا اور مرنا سکھا دیا ہے، واہ واہ واہ، انہوں نے کہا کہ اگر جینا چاہتے ہو تو ایسے جیو، اور مرنا ہے تو پھر ایسے مرو، واہ واہ واہ، یعنی اب اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کے تو زندگی گزارنا چاہتا ہے، مر وہ بھی جائے گا، لیکن اگر کوئی ناموس رسالت کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، مر اس نے بھی جانا ہے، اگر اس کے سینے میں گولی لگتی ہے، جی اور جب اس کے سینے میں گولی لگے گی دنیا سے وہ شخص چلا جائے گا، دنیا پہ اس کا، کائنات پہ اس کا چرچا ہو جائے گا، کیوں؟ اس نے جان نام مصطفیٰ پہ دی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، پڑوسی کے حوالے سے میں بات جو کر رہے تھے، میں اسی پہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ پڑوسی کو کبھی آپ ایذا مت دیں، آپ ان کے ہر طرح کی جتنی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں آپ ان کو آسانیاں فراہم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو ہم آسانیاں فراہم کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے جب وہ خوش ہوں گے۔ یاد رکھیں کبھی بھی پڑوسی کے، اگر وہ گھر مثال کے تو پڑوسی ہمارے ہیں تو ان کے گھر میں کوئی چیز لے کے آتا ہے شخص بچوں کے لیے، آپ مت اس کے شاپر کی طرف گھوریں، آپ مت جناب والا ان پہ کیا کہتے ہیں ان کی پیٹھ کے پیچھے باتیں بھی کریں، یا آپ مت ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ اگر ہم نے پڑوسی کے ٹھیک طریقے سے حقوق ادا کر دیے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے حج، ہمارا زکوٰۃ، ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھیں گی۔ اللہ پاک کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التجا ہے مالک الملک ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ پاک ہمارے رمضان شریف کے روزے
نماز تراویح اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ حضور، بہت شکریہ حضور قبلہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمایا۔ پہلے جھوٹ اور غیبت جیسی برائیوں کے حوالے سے آپ اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرما رہے تھے، بعد ازاں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اسی کے وقت ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ افطار ٹرانسمیشن 8 رمضان مبارک کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے وہ اب اختتام کو پہنچی، لیکن اس سے قبل آپ کو پہلے تعارف کروایا تھا کہ انتہائی خوبصورت شخصیت جو مورگا کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، جناب محمد عامر چشتی صاحب عظیم سنہان مصطفیٰ ہیں، ان کی خوبصورت آواز میں کلام پاک سنتے کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا جائے گا، بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ارے ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ارے ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، خود ہی جان لیں گے۔ جتایا نہ جائے گا، بہت ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، بہت ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، ارے ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ارے ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ارے وہ ہی جان لیں گے، جتایا نہ
ارے دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا ارے دوزخ کے آس پاس لایا نہ جائے گا اور روشن رہے ادا میں فراق شہر ہائے 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 کیا انداز کیا انداز روشن رہے گدر فراق شہر ارے یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا اور کہتے تھے بلال تشہد ارے کہتے تھے بلال تشہد ارے عشق محبت سے مٹایا نہ جائے گا ارے دل میں کسی کو سنے گئے کی باتیں خدا حشر میں نسے ارے بالمصطفیٰ خدا کو بنایا نہ جائے گا ارے بالمصطفیٰ خدا کو بنایا نہ جائے گا سنے گئے کی باتیں خدا حشر میں نصیب واہ 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 سنے گئے کی باتیں خدا حشر میں نصیب ارے بالمصطفیٰ خدا کو بنایا نہ جائے گا ارے دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا ارے ذکر رسول پاک بلایا
माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़ी नफीस अंदाज में हुजूर क़िबला ख्वाजा नसीर मिल्लत का लिखा हुआ कलाम पेश फरमा रहे थे। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे दिल के तार को इन्होंने छेड़ दिया कि अब ख्वाजा नसीर मिल्लत का जिक्र हो रहा है तो ये कलाम पेश करना भी मैं ज़रूरी समझूंगा। और इख्तितामी हवाले से कि छिड़ जाए जिस गड़ी शह कौनो मकां की बात, हाँ सुभान अल्लाह, कि छिड़ जाए जिस गड़ी शह कौनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़या की बात। सुभान अल्लाह, कि छिड़ जाए जिस घड़ी शह कौनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़या की बात, आती है यूं लबों पे शह इन सुजा की बात, जैसे कि हो बहुत जैसे कि हो मुंह ज़मी का और आसमां की बात। बहुत कि आती है यूं लबों पे शह इन सुजा की बात, जैसे कि मुंह ज़मी का हो और आसमां की बात, बादे सबा न छेड़ मुझे उनकी याद में, वाह, बादे सबा न छेड़ मुझे उनकी याद में, कैसी बहार किसका चमन क्या खज़ां की बात। सुभान अल्लाह, कि कैसी बहार किसका चमन क्या खज़ां की बात, बज़ाब्ता नमूदे सहर रोक दी गई, कि बज़ाब्ता नमूदे सहर रोक दी गई, जब तक न तय हुई बिलाली अज़ां की बात, कि जब तक न तय हुई बिलाली अज़ां की बात। और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत शेर फरमाते हैं कि है यूं तो कच कलाहूं के दरबार भी बहुत, है यूं तो कच कलाहूं के दरबार भी बहुत, पर उनमें कहां से आए तेरे आस्तां की बात। वाह 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 वाह, है यूं तो कच कलाहूं के दरबार भी बहुत, पर उनमें कहां से आए तेरे आस्तां की बात, पर उनमें कहां से आए तेरे आस्तां की बात। और शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, अल्लाह, कि शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात, कि तुमने नसीर आज सुना दी कहां की बात। छिड़ जाए जिस घड़ी शह कौनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़या की बात। नाज़रीन व सामीन, इसी के साथ हमारी इस खूबसूरत नशरियात पैगाम रमज़ान का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जी बिस्मिल्लाह। आखिर पे मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है जी, जहाँ पे आप तमाम अहबाब अपने लिए दुआ करेंगे, अपने अहल व अयाल के लिए दुआ करेंगे जी। आप सारे अहबाब, अल्लाह की यशरा रहमत है, रब्बिक फिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन की जब हम सदा बुलंद करते हैं तो रमज़ान शरीफ के रोज़े के इफ्तारी के वक़्त हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। बेशक बेशक। सारे अहबाब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करके रब की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, और ये जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है अल्लाह इसे में निजात अता फरमाए, और जितने भाई इस मर्ज में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तो बिस्मिल्लाह हुज़ूर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह करीम की ज़ात हमें इस कोरोना वबा से भी बचाए, और जो बगावत इश्क़ मुस्तफ़ा की जो ये बीमारी है अल्लाह की ज़ात इससे भी हमें महफूज फरमाए। ये दोनों बीमारियां रमज़ान मुबारक में बहुत तेज़ी पकड़ चुकी हैं, अल्लाह करीम की ज़ात इन दोनों से महफूज फरमाए। कोरोना में मरना है मर जाए, लेकिन कम अज कम मुर्ताद बन के न मरें, ये लाजमी होना चाहिए हजरत। नाज़रीन सामी, इसी के साथ मेरी इस ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ। हुजूर क़िबला आमर चिश्ती साहब की तरफ जरा कैमरा लेके जाइएगा। मैं आपका बेन था ममनून मशकूर। आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और दिल को छू गया, क्योंकि जब ख्वाजा नसीर मिल्लत का जिक्र आता है तो उनके हाथों से और उनके कलम से लिखे हुए किसी भी कलाम को मैं बड़ी उसकी ताज़ीम किया करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आया कि मेरे मुर्शद का आपने जिक्र किया। हुजूर आपका भी बेइंतहा शुक्रिया, आपने अपने ख़यालात और अफ़कार का इज़हार फरमाया। नाज़रीन सामीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। कल नए मेहमानान गिरामी के साथ, नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।